खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर मीन नज़ीर है और मेरा तल्लक वेलकम जीसस चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। आज हम खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस और उसका चौथा बाब और उसकी 34वीं एक ही आयत हम खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे। में यूँ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम के बड़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत। आमीन। तो मेरे चीज़ों, खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में से जो एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, और अगर हम इसकी पिछली आयत को देखें तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह एक सामरी औरत के साथ कलाम की गुफ्तगू करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह जब इस सामरी औरत के साथ गुफ्तगू करते हैं तो मेरे तो पिछली आयत के अंदर अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और आकर कहने लगे कि उस्ताद खाना खा लें। तो यीशु मसीह खुदावंद ने यहाँ पर फरमाया कि मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। तो मेरी चीज़ों, इस आयत के अंदर जो मैंने आपके सामने एक आयत तलावत की है, इसमें से हमारा जो मजमून है अहम और गैर अहम। आज का हमारा मजमून है अहम और गैर अहम, यानी हमारी जिंदगी के अंदर अहम क्या है और हमारी जिंदगी के अंदर गैर अहम क्या है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर अपनी जिंदगी के अंदर अपने शागिर्दों को बताया कि मेरी जिंदगी के अंदर अहम क्या है। तो यीशु मसीह खुदावंद ने फरमाया कि मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करें। तो मेरी सेम इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर जो अहम बात हमारी जिंदगी के अंदर पाई जाने वाली है वो है खुदा का कलाम, यानी खुदा के मुंह की बातें, जिसको हम अपनी जिंदगी के अंदर अहम दर्जा दें। जैसे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि अहम मेरी जिंदगी के अंदर यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक, यानी जो कुछ मेरा बाप फरमाता है, जो कुछ वो मुझसे कहता है, मैं उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करूं। तो मेरी चीज़ों, तो हमारी जिंदगी के अंदर भी जो अहम बात है वो खुदा का कलाम होना चाहिए। जो अहम बात है वो हमारी अमली जिंदगी होनी चाहिए। तो अगर हम इस बात को अय्यूब की किताब के अंदर देखें ना, तो अय्यूब की किताब के अंदर हमें एक बड़ी सीखने वाली बात मिलती है। अय्यूब की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 12वीं आयत में यूँ लिखा है, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। तो मेरी चीज़ों, जब हम मुक़द्दस अय्यूब की जिंदगी पर देखते हैं तो मुक़द्दस अय्यूब अपनी जिंदगी के अंदर ये फरमाते हैं कि मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया। तो मेरी चीज़ों, आप सब इस बात को जानते हैं, आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने वाले लोग हैं, आप मुक़द्दस अय्यूब की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि मुक़द्दस अय्यूब की ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई, एक बहुत बड़ी आजमाइश कह सकते हैं कि आई। और जब उसकी ज़िंदगी के अंदर ये बहुत बड़ी मुसीबत आई तो आप इस बात को जानते हैं, आपने बाइबल मुक़द्दस में पढ़ा है, सुना है कि अय्यूब की ज़िंदगी के अंदर ये जब बड़ी मुसीबत आई, यानी उसका सब कुछ तबाह हो गया, यानी उसके बच्चे मर गए और उसकी जिंदगी के अंदर उसका जितना मालो मता था वो सारा यानी तबाह बर्बाद हो गया। और अब उसकी जिंदगी के अंदर
یعنی مالی طور پر، جسمانی طور پر کچھ بھی نہیں، یہاں تک بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اس کی اپنے بدن کے اندر، اپنی زندگی کے اندر یعنی دکھ ہے، یعنی بیماری ہے۔ تو میری چیزوں، اس حالات و واقعات کے اندر اس کی بیوی اس کے ساتھ یہ کہنے لگی کہ خداوند کی تکفیر کر اور مر جا۔ یعنی جب زندگی سازگار ہے، زندگی کے اندر خوشحالی ہے، زندگی کے اندر شادمانی ہے، تو اس وقت بیوی اس کے ساتھ متفق ہے۔ لیکن جب اس کی زندگی کے اندر مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ خداوند کی تکفیر کر اور مر جا۔ لیکن میرے عزیزو، مقدس ایوب کی زندگی پر آپ غور کریں تو مقدس ایوب کی زندگی کے اندر اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنا بڑا دکھ ہے، اور اس ساری مصیبت کے اندر اگر کچھ اس کو سنبھالنے والی چیز تھی تو وہ خدا کا زندہ کلام تھا، جس کے بارے میں اس نے فرمایا کہ میں نے اپنی ضروری خوراک سے زیادہ یعنی خدا کے منہ کی باتوں کو میں نے ذخیرہ کیا۔ یعنی ایوب کی زندگی کے اندر جو اہم بات نظر آتی ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ ایوب کی زندگی کے اندر جو اہم بات آتی ہے وہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ لیکن میری زندگی، جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہماری زندگی کے اندر خدا کا کلام اہم نہیں، بلکہ ہماری زندگیوں کے اندر اہم دولت پائی جاتی ہے، اہم ہماری زندگی کے اندر دنیا کا مال و متاع پایا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، دیکھیں مقدس ایوب کی زندگی کے اندر اگر کوئی اہمیت کی حامل بات ہے، اگر اہم بات پائی جاتی ہے تو وہ اس کی منہ کی باتیں ہیں، یعنی خداوند کے منہ کی باتیں ہیں، جس کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کیا۔ یعنی اس بڑی مشکل، اس بڑی مصیبت کے اندر ایوب کو سنبھالنے والا اگر کوئی ہے تو وہ خدا کا کلام ہے۔ اور یسوع مسیح کی زندگی پر جب ہم غور کریں تو خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ فرمایا، کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کریں، بھیجنے والے کی مرضی کے موافق۔ لیکن میرے دوست، جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو نہیں بلکہ ہم اپنی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر اہم خدا کا کلام نہیں، بلکہ ہماری زندگی کے اندر اہم اگر کچھ پایا جاتا ہے تو وہ دنیا کے معاملات ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کی زندگی کے اندر جو اہم بات پائی جاتی ہے وہ خدا کا کلام ہے، اس کی مرضی ہے۔ دیکھیں، ابتدا میں جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا یہ چاہتا تھا کہ آدم میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، یعنی جو کچھ میں نے فرمایا ہے، میں نے اس سے کہا ہے کہ بھئی باغ سارا تیرا ہے، لیکن اس کے درمیان میں جو درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا، میری مرضی یہ ہے۔ یعنی خدا یہ چاہتا تھا کہ میری مرضی یہ ہے کہ اس کے درمیان میں جو درخت ہے اس کا پھل نہ کھائے، لیکن اس نے کسی اور کی مرضی کو پورا کیا، اپنی جسمانی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کسی اور کی مرضی کو پورا کیا۔ اسی طرح سیم آج ہم بھی، میرے دوستو، ہم خدا کی مرضی کو نہیں بلکہ شیطان کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر پورا کرتے ہیں۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ ہم گناہ نہ کریں، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں، یعنی ہم خدا کی مرضی کو نہیں لیکن شیطان کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر پورا کرتے ہیں۔ دیکھیں، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ تو چوری نہ کرنا، یعنی خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم چوری نہ کریں، خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم کریں۔ اور میرے یسوع مسیح کی زندگی کے اندر اہم بات پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ آئیں ایک ذرا اور حوالہ ہم دیکھیں گے، یہ اسی یوحنا کی انجیل میں سے اس کا 5واں باب اور اس کی 30ویں آیت ہے۔ 5ویں باب کی 30ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر جب ہم غور کریں تو یسوع مسیح نے بارہا فرمایا کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرتا ہوں۔
تو میرے دوستو ہماری زندگی کے اندر جو اہم جو بات ہے وہ ہے جی خدا کا کلام. یعنی ہماری زندگی کے اندر اہم اگر کسی چیز کو اہمیت ہو تو وہ خدا کا کلام ہو، اور غیر اہم یعنی ہماری زندگی کے اندر دنیا اور دنیا کے معاملات، دنیا کی دولت. لیکن ہماری زندگی کے اندر یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا خدا کا کلام نہیں بلکہ اہم ہماری زندگی کے اندر یعنی دنیا کے معاملات بن چکے ہیں. اور ایک اور ریفرنس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اسی مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6ویں باب کی اگر ہم 38ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر خدا یسوع مسیح نے فرمایا کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں. تو یسوع مسیح خدا نے یہ فرمایا کہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پوری کرے. تو میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھنا، خدا نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اپنی مرضی پوری کریں بلکہ خدا نے ہمیں اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. دیکھیں ابتدا میں پھر میں آپ کو پھر وہیں پر لے کر جانا چاہتا ہوں. آدم کے اندر دیکھیے خدا نے جب آدم کو مٹی سے بنایا تو خدا کا یہ ٹارگٹ تھا کہ آدم میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، یعنی جو کچھ میں کہتا ہوں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. لیکن جب اس نے اپنی مرضی کی تو اس کی زندگی کے اندر مشکلات آئی ہیں، پریشانی آئی ہیں، بیماری آئی ہے. اور سیم میرے عزیزو آج بھی خدا کا یہ ٹارگٹ ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. تو آج کا ہمارا جو مضمون تھا اہم اور غیر اہم، یعنی ہماری زندگی کے اندر اہم خدا کا کلام اور غیر اہم دنیا کے معاملات. جیسا کہ ہم نے مرکزی آیت میں دیکھا ہے یسوع مسیح خدا نے فرمایا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں، یعنی جو اس نے مجھے کام دیا ہے میں اس کو پورا کروں. تو میرے چیزوں ہماری زندگی کے اندر جو اہم بات ہونی چاہیے وہ خدا کا کلام اور غیر اہم دنیا کے معاملات. اس لیے میری عزیزو میں آپ کو صلاح دیتا ہوں کہ آپ خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اہم درجہ دیں، جیسا کہ یسوع مسیح خداوند نے اسی بائبل مقدس کے اندر مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب کے اندر فرمایا بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں. یعنی اہم ہماری زندگی کے اندر اس کا کلام، اہم ہماری زندگی کے اندر اس کی بادشاہی، اہم ہماری زندگی کے اندر اس کی راست بازی. اور یہ جو اہم ہماری زندگی کے اندر بن چکے ہیں نا یہ دنیا کے معاملات یہ غیر اہم ہیں اور ان کو ہم اپنی زندگی کے اندر غیر اہم سمجھیں اور اہم اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کو سمجھیں. اور خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سے